بھیج دیں گے. جی ماشاء اللہ. آپ آپ نے کیا کیا، یہ دیکھیں ہم نے پورا مرکب پہلے جو ہے ایک مبتدا کے طور پر لائے ہیں، اور یہ پورا مرکب خبر کے طور پر آیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ مضاف ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اچھا، اب یہ جو مضاف ہے نا، یہ ساتھ میں مبتدا بھی ہے، اور یہ جو مضاف ہے یہ ساتھ میں خبر بھی ہے. تو اس طرح ہم ترجمہ کیا کریں گے، یوم الجمعتی جمعے کا دن، یوم العیدی عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے. اب دیکھیں نیچے جو نوٹ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، مرکب اضافی کا مضاف جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر بن کر آ سکتا ہے، دونوں بن کر آ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. اچھا جی، اب میں آپ کو دوبارہ اس کا جو ہے ایک تھوڑا سا خلاصہ پھر بیان کر دوں کہ مبتدا کے طور پر ہم پورا مرکب لگا سکتے ہیں اور اس کی خبر مفرد لا سکتے ہیں. اسی طرح ابھی ہم نے یہ جو دیکھا کیا ہے، مبتدا مرکب خبر مفرد، پھر مبتدا مرکب خبر مفرد، اس کے بعد پھر مبتدا مفرد اکیلا، اس کی جو خبر ہے وہ مرکب، اور پھر یہاں پہ دوسری مثال مبتدا مفرد اکیلا، اس کی جو خبر ہے وہ مرکب. اب ہم نے یہاں پہ نیچے جو مثال دیکھی ہے اس میں کیا ہے، مبتدا بھی مرکب، خبر بھی مرکب. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو پہلے مرکب کو مبتدا کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور دوسرے مرکب کو خبر کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. اور جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، مضاف مبتدا ہے اور مضاف خبر ہے. اس کا مطلب مضاف مبتدا کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور مضاف خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے. یہ الگ الگ لکھنے سے اس کا ساتھ چھوٹتا نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے الگ الگ لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ یوم کو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن درمیان میں کوئی اسم آ جائے پھر وہ ساتھ نہیں ہوگا. درمیان میں جو ہے اسماء اشارہ آتے ہوتے ہیں، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. لیکن بہرحال عمومی طور پر مضاف الیہ جو ہے اپنے درمیان میں کسی اور چیز کو آنے نہیں دیتا، حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ میرے درمیان میں اور کوئی چیز نہ آئے. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا جی، اور ہم مثالیں دیکھتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے، الولد طالب. دیکھیں یہ ایک سادہ جملہ ہے، لڑکا طالب علم ہے. اب دیکھیں ولد زید، اب یہ ایک پورا مرکب ہے، ولد زید زید کا لڑکا، طالب طالب علم ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، یہ مرکب کون ہے، کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی، اور اس کے بعد خبر مفرد ہے. اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے، موصوف اور مضاف بطور مبتدا اور خبر. اب آپ دیکھیے گا اس کے ساتھ یعنی دونوں مرکبات کو آپس میں مکس کیا گیا ہے. ہم دیکھیں گے یہ مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور زید کیا ہے، مضاف الیہ. القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، قرآن مبتدا اور کتاب اس کی خبر. القرآن کتاب اللہ، دیکھیں یہاں پہ اب خبر جو ہے مرکب ہے، یہاں پہ مبتدا مرکب تھا، یہاں پہ خبر مرکب ہے. دیکھیں یہ خبر کا مرکب ہے، یہ کیونکہ مبتدا جو ہے مفرد آیا ہے، اگر الگ آیا ہے. کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اچھا جی، طلب العلم، علم کا طلب کرنا، فریضۃ المسلم. جی
अच्छा चलें जी, अब इसका लिखें तर्जुमा। तलबुल इल्मी फरीज़तुल मुस्लिमी। सब लिखें, सब, कोई भी ना छोड़े। हम्म, तो ये पर कहाँ से ले आए हैं आप? जबरदस्त, ये तर्जुमा बहुत अच्छा आया है माशाल्लाह। इल्म का तरफ तलब करना मुसलमान का फरीजा है। जबरदस्त। अच्छा यहाँ पे ये बताएं, ये इल्म कौन सा हो? तलबुल इल्मी फरीज़तुल मुस्लिम। देखें यहाँ पे आपने मफहूम का तर्जुमा नहीं करना, आपने लफ्जी तर्जुमा करना है कि जो जितने भी उसके अंदर लफ्ज है ना, वो देखें उसके मुताबिक तर्जुमा करें। जैसे इन्होंने किया था कि इल्म का हासिल करना फर्ज, मुसलमान का फर्ज है, इस तरह तो ठीक है। यानी फरीज़तुल मुस्लिमी, मुसलमान का फर्ज है, इस तरह का तर्जुमा। हाँ, जिसका हर मुसलमान मुकल्लफ है। लेकिन देखे ना, कुछ इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है ना, इसलिए कहा जा रहा है तलबुल इल्मी फरीज़तुल मुस्लिमी। इल्म का हासिल करना मुसलमान का फर्ज है। इस चीज का हम जो है सोचेंगे ना, देखें कि कौन सा इल्म हो जिसका फर्ज है हम सब पर। जी, आपने जो आखिरी बात लिखी है ये बहुत अच्छी बात लिखी है, फराइज। बस ये बात है असल में, फराइज का इल्म हासिल करना फर्ज है। ठीक है जी। कम अज कम आपको, मुझे, हम सबको फराइज का इल्म होना लाजमी चाहिए कि ये मेरे ऊपर जो इस वक्त फर्ज है वो क्या है। तबलीगी जमात के अंदर जब हम जाते हैं तो वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं हाल के अमर को जानना। इल्म किस चीज को कहते हैं? हाल के अमर को जानना। यानी इस वक्त मेरे ऊपर हुक्म क्या लग रहा है उसको जानना। और फर्ज कौन सा इल्म है? जो फराइज आप पर लागू होते हैं उनका इल्म आप पर फर्ज है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बस खाली मिसाल देके आगे चलते हैं। फर्ज नमाज आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए वुजू लाजिम है, इसका इल्म हमें होना जरूरी है ना। अब वुजू के अंदर फराइज कौन कौन से हैं, फर्ज चीजें कौन सी हैं जिनके बगैर वुजू नहीं होता, तो वो जानना हमारे ऊपर फर्ज होगी कि नहीं होगी। इसी तरह नमाज के अंदर फराइज कौन कौन से हैं कि नमाज जिनके बगैर नहीं होती। बहसियत इंसान मेरे ऊपर फराइज क्या क्या है? मिसाल के तौर पर मैं कारोबार करता हूँ, कौन सी चीजें फर्ज हैं जो मुझे पता होनी चाहिए जिसके बगैर मेरा कारोबार हलाल नहीं हो सकता। मतलब ये सारी चीजें जो आप काम करें उसके अंदर जो फर्ज आप पे लागू होता है वो आपके लिए इल्म हासिल करना फर्ज है। ये मेरे इल्म की हद तक है। बहरहाल अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए, हम उलमा से भी सीखने की कोशिश करते रहेंगे मुस्तकिल। लें जी, अब हम आगे चलते हैं। अल वलदुल हसन तालिबुन जदीदुन। अच्छा लड़का, तालिबुन जदीदुन। अब आप यहाँ पे देखें, अल वलदुल हसन, यहाँ पे ये कौन सा मुरक्कब है? और तालिबुन जदीदुन ये कौन सा मुरक्कब? चले पहले आप अल अल वलदुल हसन इसका बताएं कौन सा मुरक्कब है, फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे।
جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مجھے لگتا ہے سب مرکب اضافی والے بھی آ گئے ہیں آج. ایک بندے نے اختلاف کیا ہے. اچھا جی. دیکھیں ہم پہلو دیکھیں گے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. دیکھیں شروع میں یہ رفع کی حالت میں ہے. پہلا اسم دوسرا بھی رفع کی حالت میں ہے. اچھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنس کے اعتبار سے الولد بھی مذکر ہے، الحسن بھی مذکر ہے. اچھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے عدد کے اعتبار سے الولد بھی واحد ہے، الحسن بھی واحد ہے. اور وسط کے اعتبار سے دیکھیں الولد بھی معرفہ ہے اور الحسن بھی معرفہ ہے. تو جو مضاف مرکب اضافی کی جو نشانی ہوتی ہے اس کا شروع میں جو مضاف ہوتا ہے اس کے شروع میں ال نہیں ہوتا اور آخر میں تنوین نہیں ہوتی. اس کے آخر میں تو تنوین نہیں لیکن شروع میں ال ہے. اس کا مطلب یہ مضاف نہیں ہے. اچھا. مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کون سا مرکب ہے جس کے چاروں پہلوؤں دونوں اسماء کے میچ ہوتے ہوں وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. تو الحسن صفت ہے اس کی الولد کی. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی ماشاء اللہ. اچھا. اب آپ دیکھیں طالب جدید، اس کے اندر بھی وہی کیفیت ہے، بس یہ صرف اور صرف نکرہ ہے. دیکھیں دونوں کے چاروں پہلو برابر ہیں. یعنی اگر یہ پہلا جو اسم ہے یہ رفع کی حالت میں ہے تو دوسرا اسم بھی رفع کی حالت میں ہے. اچھا. پہلا اسم واحد ہے تو دوسرا اسم بھی واحد ہے. پہلا اسم جو ہے جنس کے اعتبار سے مذکر ہے تو دوسرا اسم بھی مذکر ہے. اور پہلا اسم جو نکرہ ہے تو دوسرا اسم بھی نکرہ ہے. تو چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے برابر ہو گیا. مطلب ہے بعد میں آنے والی جو ہے وہ صفت ہے اور پہلے آنے والا موصوف ہے. اور دوسری بات یہاں پہ بھی وہی چیزیں ہیں کہ اس کے شروع میں تو ال نہیں ہے لیکن آخر میں تنوین موجود ہے. اس کا مطلب یہ مضاف نہیں بن سکتا. اچھا. جدید جو ہے دو پیش ہیں اس میں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ دو زیر ہوتی تو پھر ہم کہتے ہو سکتا ہے یہ مضاف الیہ ہو. تو اس کا مطلب یہ دونوں جو مرکبات ہیں دونوں مرکب توصیفی ہیں. جی جی بالکل. اچھا. اب آپ ترجمہ دیکھیں. الولد الحسن، اچھا لڑکا یا خوبصورت لڑکا. طالب جدید، نیا طالب علم ہے. اچھا. اب یہ کیونکہ مرکب نکرہ ہے تو ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ایک نیا طالب علم ہے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں اب 21 کی تعداد ہے کلاس کے اندر، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے لوگ بعد میں آتے ہیں. تو شروع میں اگر نہیں آئیں گے تو آپ کو پتا ہے کتنا ہمارے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے تو یہ بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں. اور ماشاء اللہ بہت اچھے آپ نے ترتیب بنا کے دے دی کہ مرکب توصیفی پھر مرکب توصیفی ان دونوں کو جمع کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرکب تام، یعنی جملہ اسمیہ پورا بن جائے گا. ایک اچھا لڑکا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیکھیں نا پہلا مرکب تو معرفہ ہے. اچھا لڑکا خالی کہیں گے. اچھا لڑکا ایک نیا طالب علم ہے کیونکہ بعد میں آنے والا مرکب لگتا ہے نا، پہلا تو نہیں ہے نا. تو اس میں ہم ایک کوئی کچھ نہیں لگا سکتے، بعد والے میں لگا سکتے ہیں. چلیں جی ماشاء اللہ. مجھے خوشی بہت ہوتی ہے جب سارے لوگ اپنی جگہ پہ نا اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس کے کچھ نتائج نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا جی. اب دیکھیں نیچے جو عبارت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اچھا جی. اوپر دی گئی مثالوں میں موصوف مضاف دونوں مبتدا اور خبر کے طور پر آئے ہیں. یعنی موصوف خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور مبتدا کے طور پر بھی آ سکتا ہے. دیکھیں نا یہ بھی موصوف
اور یہ بھی موصوف. یہ مبتدا کے طور پر موصوف ہے, یہاں پہ موصوف خبر کے طور پر آیا ہے. اچھا اوپر دیکھیں, یہ بھی مضاف اور یہ بھی مضاف. یہاں پہ مضاف جو ہے مبتدا کے طور پر آیا ہے, اور یہاں پہ مضاف خبر کے طور پر آیا ہے. اس کا مطلب مضاف خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور مبتدا کے طور پر بھی آ سکتا ہے. اسی طرح مضاف موصوف کے طور پر بھی آ سکتا ہے, اور اپنا خبر کے طور پر بھی موصوف موصوف خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے, اور موصوف مبتدا کے طور پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ, غلطی سے بھی انسان سیکھتا ہے. یہاں پہ غلطی کرنا گناہ نہیں ہوتا. جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا کوئی کام, کوئی کلاس میں ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, سیکھنے کا عمل جاری ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دوہرا اجر کی خوشخبری دی ہے کہ جو اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے. تو کیا خیال ہے, جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے وہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی؟ اٹک اٹک کر پڑھنے والے سے ہی تو غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس کا اصل میں ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ لگا ہوا ہے اس کام میں, اس وجہ سے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک اس کو اللہ کے کلام کے پڑھنے کا, اور دوسرا اس میں مشقت اٹھانے کا. تو یہ ہم جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اسے سکھائے. اگر ہماری نیت اس عربی گرامر کی قرآن سیکھنے کی ہے تو وہ پھر بہترین لوگوں میں سے ہم شامل ہو جائیں گے, سیکھنے والے بھی اور سکھانے والے بھی. اچھا ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے, جو کہ ویسے میرا موقف اپنے ذہن میں, جو میرے ایک دل کے اندر بات آئی جو مجھے سمجھ آئی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حدیث ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور اسے سکھائے. یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل اصل میں ایک وقت کا عمل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں جو ہے کسی ملک میں جا کے ایک علم سیکھ کے پھر آئیں اور پھر آ کے سکھائیں, نہیں. یا آج آپ نے سیکھا پورا آپ کہیں جی کورس مکمل ہوگا بعد میں سکھانا شروع کریں گے, نہیں. آج آپ نے ایک لفظ سیکھا وہ آگے سکھائیں. اس کا جو بڑا فائدہ ہوگا نا وہ کیا ہوگا, اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں اگلے انسان کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ جو ہے اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں, دوسرے کسی کو ہدایت ملے یا نہ ملے آپ کی ہدایت پکی ہو گئی. تو اسی طرح جب آپ کسی کو علم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کو علم ملے یا نہ ملے آپ کا علم پختہ ہوتا ہے. تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہے. جی سیکھنے سے بھی آتا ہے سکھانے سے بھی آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میں نے جب شروع میں یہ شروع کیا ہے یہ آن لائن پڑھانا, میرا مین ٹارگیٹ کیا تھا کہ کم از کم ہم نے اگر پڑھا ہے تو اس کے بعد کتاب اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. اب جب ہم پڑھاتے ہیں تو پھر صاف ظاہر دیکھنا پڑتا ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا علم جو ہے پختہ ہوتا ہے. جی ایسے ہے بالکل. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا اگلا ٹارگیٹ بہت اہم آ گیا ہے آگے. اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب اضافی پیچیدہ, لیکن ہم نے اسے پیچیدہ نہیں سمجھنا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بس ہر بندے کی سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے. ہر بندہ اگر بعض لوگوں کو نا میتھ بہت آسان لگتی ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے, اور بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں وہ اس سے یعنی ان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے میتھ کے حوالے سے. تو یہ بھی اسی طرح کی کیفیت ہے. مرکب اضافی اس کا نام ہی لوگوں نے پیچیدہ رکھ دیا کہ یہ بہت ہی مشکل ہے, پیچیدہ ہے, اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں. تو لیکن میں نے جو ہی پڑھا پہلی دفعہ تو مجھے الحمدللہ اتنی مزہ آیا کہ باقی مرکبات کے اندر اتنی نہ آیا. تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا, دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم نے دو اسماء کے ساتھ مرکب بنایا تھا نا مرکب اضافی, یہاں پہ تین اسماء ہیں, اللہ, رسول اور کتاب. اب دیکھیں درمیان میں کیا ہے, اللہ کے رسول کی کتاب. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, کا کے کی جہاں پہ بھی آ جائے تو آپ اسے سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے مرکب ہے. یعنی اردو میں اگر کا کے کی کہیں پہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اضافی ہے.
تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں ان دو اسما کے درمیان کے ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک مرکب ہے. اچھا اب ان دو اسما کے درمیان کی ہے تو اس کا مطلب یہ ایک مرکب ہے. تو یہ درمیان والا جو اسم ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دونوں کا کردار ادا کر رہا ہے. دونوں جو ہے کردار ادا کر رہا ہے. ایک وقت میں یہ مضاف بھی بنے گا اور ایک وقت میں یہ مضاف الیہ بھی بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ جو ہے ہمارا یہ تین اسما کا جو مرکب ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اچھا اب آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا، پہلے دو اسما کو پہلے جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں تو دیکھیں یہ اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ آخری اسم کو ہم ادھر لے آئیں گے اور پہلے اسم کو ادھر آخر میں لے جائیں گے. درمیان میں یہ جو ایک اسم ہے نا یہاں پہ 3 4 5 6 بھی اگر آ جائیں تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی، بس ادھر سے پہلا آخر میں جائے گا اور ادھر سے آخری پہلے میں آئے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں اب الکتاب، الرسول، اللہ، یہ تینوں اسماء جو ہیں یہ ال کے ذریعے سے معرفہ ہیں. ان کا ہم آپس میں تعلق قائم کرنے لگے ہیں. اچھا اب جب کسی اسم کو ہم مضاف بناتے ہیں تو اس کی شرط کیا ہوتی ہے؟ اس کے شروع میں ال نہیں ہوتا اور آخر میں تنوین نہیں ہوتی. اب اس کے تو شروع میں ال تھا، وہ ہم نے کیا کیا، ہمیں پتا چلا کہ یہ مضاف بننے جا رہا ہے تو ال ہمیں ہٹانا پڑا. تو یہاں پہ ہم نے کتاب خالی لکھا ہے. اچھا ال کی وجہ سے ویسے بھی یہ جو ہے کوئی بھی اسم ہو ال جب لگتا ہے تو اس کی تنوین میں سے ایک حرکت کم ہو جاتی ہے. تو اب تنوین میں سے ایک حرکت پہلے سے کم تھی، جو ہی ہم نے اس کا ال ہٹایا تو وہ دونوں چیزیں جو ہے ہماری اس کے اندر پوری آ گئی کہ شروع میں ال نہیں آخر میں تنوین نہیں. اچھا اسی طرح الرسولی، دیکھیں یہاں پہ رفع کی حالت میں تھا، اب یہاں پہ جر کی حالت میں آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کے شروع میں ال آ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مجرور ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجرور ہونا ضروری ہے. اس کے شروع میں ال کسی وجہ سے نہ آتا تو بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ال آ گیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کتاب الرسولی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، خالی مجرور نہیں ہوتا. بس یہ پکا ذہن میں قاعدہ ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ، رسول کی کتاب. اب آپ دیکھیں اس رسول کے شروع میں ال ہے، اب اس کو بھی ہم مضاف بنائیں گے تو یہ کیا ہوگا، اس کے شروع میں ال جو لگا ہوا ہے یہ ہم ہٹا دیں گے. اچھا یہ کیونکہ جتنی دفعہ ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں مرکب اضافی اس میں مضاف الیہ عمومی طور پر ال کے ساتھ آیا ہے. تو جو ہی میں اس کا ال ہٹاؤں گا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. عمومی طور پر میں دیکھتا ہوں جب بھی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کے شروع میں ال کیوں نہیں ہے، یہ کیسے پھر مضاف الیہ بنے گا؟ حالانکہ ال کے ساتھ مضاف الیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. مضاف الیہ کا تعلق اس سے ہے کہ وہ مجرور ہونا چاہیے. ہر صورت میں مضاف الیہ مجرور ہونا چاہیے. اس کے شروع میں ال آ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے شروع میں ال نہ آئے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں یہی تو بات ہے نا، اگر پیش اس کے کتاب کے آخر میں دو پیش ہوتی بھی صحیح تو ہم جب اس کو مضاف بنائیں گے تو اگر دو پیش بھی ہوتی تب بھی ہم ایک پیش کم کر دیتے. ابھی آپ کو میں بتاؤں نا یہ تو ہم نے اس مضاف کی وجہ سے ال ہٹایا ہے. آپ انڈرسٹوڈ اس کے اندر یہ سمجھیں کہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے شروع میں ال ہے، یہ معرفہ ہے ال کے ذریعے سے، لیکن اس کا پتہ ہمیں مضاف الیہ سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مضاف کی تو لازمی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال نہیں ہوگا. اگر اس اسم کے شروع میں ال ہو تو اسے ہمیں ہٹانا پڑے گا، اگر تنوین بھی ہوتی تو وہ بھی ہم ہٹا دیتے. ٹھیک ہے. اب ہم نے ال ہٹایا ہے تو وہ کیونکہ معرفہ اسم ہے تو وہ ویسے کا ویسا رہے گا، لیکن اگر ال ہٹانے کی وجہ سے یہ نکرہ بن جاتا، بعد والے اسم کو بھی ہم نکرہ کر لیتے، اسے بھی نکرہ کر لیتے تو یہ جو ہے نکرہ ہو جاتا نا. نکرہ ہوتا تو پھر اس کے اوپر تنوین آنی چاہیے، لیکن جب مضاف بن کر آئے گا تو اس میں سے ایک حرکت ویسے کم ہو جائے گی چاہے نکرہ بھی ہو.
جیسے ہم نے کتاب والا دن پڑھا تھا نا پیچھے جی، کسی بھی صورت میں نہیں آتی تنوین. چلیں جی، اب آپ ذرا غور کریں، تیسرے نمبر پر یہ جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ اس وقت یہ مضاف ہے، یہاں پہ مضافن، یہ الرسول مضافن الیہ ہے. اب اس وقت آگے ہم جو ہے اس کو مضاف بھی ساتھ میں بنائیں گے، تو پھر اس کی شرط بھی ہم نے پوری کرنی ہے. دیکھیں اب وہ جو ال تھا وہ ہم نے ہٹا دیا، خالی رسول بچ گیا. ٹھیک ہے جی، کتاب الرسولی، یہاں پہ بھی وہی ہوگا اس کا ترجمہ کہ رسول کی کتاب. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے شروع آخر میں کیا ہے، مجرور ہے، یہ جر کی حالت میں ہے. اس کا مطلب یہ جو ہے مضاف الیہ ہے ہر صورت میں. اچھا، اس کے نیچے ایک زیر کیوں ہے، اس سے ہم پھر پہچانیں گے کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. تو اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اللہ کو ہم نے اس کا مضاف الیہ بنا دیا. دیکھیں اللہ اوپر کیا تھا، رفع کی حالت میں، نیچے آیا تو جر کی حالت میں چلا گیا. اب آپ ذرا غور کریں، کتاب الرسول للہ، اب رسول دونوں کی شرائط پوری کر رہا ہے. مضاف کی شرط کیا تھی، شروع میں ال نہ ہو، آخر میں تنوین نہ ہو، یہ پوری ہو گئی. تنوین تو دو زیر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نا. اچھا، آخر میں تنوین نہ ہو اور شروع میں ال نہ ہو، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اچھا، اب مضاف الیہ کی شرط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف الیہ جر کی حالت میں ہوگا. تو ایک وقت میں یہ دونوں ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، تو دونوں کی شرائط بھی اسے پوری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے. ترجمے کا آپ قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو پھر آخری اسم سے پکڑتے ہیں، پیچھے کی طرف ترجمہ کرتے چلے آتے ہیں آخر تک، چاہے درمیان میں 3 4 5 6 اسما بھی آ جائے. ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ ایسے پیچھے کی طرف ترجمہ کرتے جائیں گے. اچھا، ہوگا کیا، یہ والا اسم پھر آخر میں آ جائے گا اور آخر والا اسم پہلے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، ہم اللہ کا ترجمہ شروع میں پہلے لکھیں گے نا، پھر کس کا رکھیں گے، رسول کا، پھر کس کا لکھیں گے، کتاب کا. آٹومیٹکلی جو ہے کتاب آخر میں چلی جائے گی اور اللہ پہلے آ جائے گا، درمیان والے جو ہیں وہ ویسے کے ویسے. اچھا، اب آپ ترجمہ کریں اللہ کے رسول کی. چلیں اب آپ خود لکھیں. دیکھیں ال اس کا اس وقت لگے گا جب وہ معرفہ ہے. اگر آپ ال ہٹا دیں گے تو پھر وہ معرفہ نہیں رہے گا نا. جب وہ نکرا اسم ہم لے کر آئیں گے تو پھر اس کا ہم ال اس کا بھی نہیں لگائیں گے. ابھی یہ کیونکہ الرسول پیچھے سے معرفہ تھا تو ہم اس کا جو ہے اس کو معرفہ سمجھیں گے. معرفہ کا ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ یہ کتاب معرفہ ہے، اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا، رسول کو دیکھیں گے. اب رسول سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا رسول معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اللہ کو دیکھیں گے. اللہ معرفہ ہے تو اس کا جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا نا کہ یہ مضاف جو ہے معرفہ ہے. اب یہ جو ہے مضاف معرفہ ہے تو ایک وقت میں یہ مضاف الیہ بھی تو ہے، مضاف الیہ ہے تو یہ مضاف الیہ معرفہ ہوا. اچھا، اگر یہ مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہم پہچان اس طرح کرتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی پریکٹس سے آپ کو آ جائے گا، اتنی بڑا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی ایک کتاب نہیں بن سکتا، ایک کا ترجمہ نکال دیں اس میں سے، کیونکہ یہ نکرہ نہیں ہے، یہ کتاب کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا. اگر اللہ اسم یہاں پہ نکرہ ہوتا تو پھر آپ ایک کوئی یا کچھ لگا سکتے تھے، لیکن اب آپ نے ایک نہیں لگانا. کیوں؟ کیونکہ کتاب کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ ہے. معرفہ ہوگی تو ایک کوئی کچھ ہم نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ کے رسول کی خالی کتاب ایک. اچھا، خالی بھی ساتھ نہ لکھ دیجیے گا، اکیلی کتاب. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی کتاب. اسی لیے تو میں یہاں پہ رک گیا تھا کہ کچھ لوگ ایک لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اگر یہ کتاب معرفہ ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا نا، اس کا آخری اسم ہم دیکھیں گے. اگر آخری اسم معرفہ ہے پھر اس سے پہلے والا بھی ہوگا معرفہ، اس سے پہلے والا بھی معرفہ ہوگا.
تو जब मार्फा है तो फिर हम एक कोई कुछ नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये दो मुरक्बात इकट्ठे हुए हुए हैं। अल्लाह के घर का हज, इसी की प्रैक्टिस करनी है अब आपने। अल्लाह के घर का हज, अल्लाह को आखिर में और हज को पहले ले आएंगे। तो ये घर वाला जो है वो दरमियान में रहेगा। हज्जु बैतिल्लाही, देखिए इसके शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, इसका मतलब ये मुजाफ है। बैतिल्लाही, दरमियान वाला जो इसमें, इसके शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, इसका मतलब जो है ये भी मुजाफ है, ये भी मुजाफ, ये भी मुजाफ। तो ये दरमियान वाला जो है मुजाफुन इलैही भी है। तो इसकी निशानी क्या है? नीचे मजरूर है ये। ठीक है जी, जर की हालत में है तो ये मुजाफुन इलैही बन रहा है। हज्जु बैतिल्लाही, अल्लाह के घर का हज। तो मेरे ख्याल में आज हमारा टाइम यहीं पे ही मुकम्मल होता है। हम जो है आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इस जुमे से इंशाल्लाह आप लोगों का काफी हद तक मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसका टाइम बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो हैं ये पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी जी, ये काफी सारे हैं।